بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں۔ ساری کائنات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جیسے چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ جو وظیفہ کرنے لگے ہیں، آپ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ آپ یہ ذرا سوچ لیجئے، آپ کس رب سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بندے سے مانگتے ہوئے پتہ ہوتا ہے یہ بندہ بڑا سخی ہے، بندہ کتنی یقین سے مانگتا ہے، اور ہم اللہ مہربان سے جو سخیوں کے بھی بادشاہ ہیں اور اللہ ہیں اور رب ہیں، اس ذات سے مانگتے ہوئے ہمارے دل میں بے یقینی ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو سب سے پہلی بات، ہم نے بے یقینی ختم کرنی۔ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ، اور ان اعمال سے حل ہوگا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات، اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ دوسری بات کہ میرے وظائف کے سیٹ اپ میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وظیفہ، نمبر 2 چینج یور لائف کورس۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے تعلق میں ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا الحمدللہ، اور مجھ سے اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو بھی جائے تو میں اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، اور مجھے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل ہے، اور بس آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کے لیے میں اللہ رب العزت کو پکار لوں، میں اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، تو ان کے لیے تو چینج اور لائف کورس ضروری نہیں، ان کے لیے تو یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی زندگی میں ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، دیکھیے نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، وقت پہ نماز نہ پڑھنا، یہ نماز چھوڑ دینا، اس سے رزق کی تنگی آتی ہے۔ اب آپ وظیفے جتنے چاہے کریں، جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کے رزق کی تنگی دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل کر لو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دیں گے۔ اب وہ اعمال ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، اس کے لیے چینج اور لائف کورس ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو چینج اور لائف کورس میں، جس کا جو واٹس ایپ پہ کروایا جاتا ہے، آخر میں واٹس ایپ نمبر شو ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے یہ کورس کر سکتے ہیں۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے کر کر کے تھک گئے، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جب آپ چینج اور لائف کورس کریں گے تو وہ ساری وجوہات، آپ کو اللہ رب العزت کا تعلق ملے گا، اور وہ ساری وجوہات خود بخود آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا تھا، کہ ہمارے ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہمیں ضرور ملتی ہے، اور ہم آج جو پریشان ہیں اور بے سکونیوں میں ہیں، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں کو جو وظائف کرتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ریکمینڈ کروں گا کہ وہ چینج یور لائف کورس کر کے پھر اس کے بعد وظائف کریں۔ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے جب آپ وظائف کریں گے تو الحمدللہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا پہلے ہفتے میں ہی اکثر لوگ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بہت کوئی لیٹ ہو تو 1 مہینہ، ورنہ 1 ہفتے کے اندر، اور پہلے دن ہی جو بندہ کورس شروع کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسئلہ حل ہوتا جاتا ہے۔ ایک بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، اب جب یہ بندہ چینج اور لائف کورس سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں ایک چیپٹر ہے نماز کا۔ اس کورس میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت دینا ہے آپ نے، ایسا نہیں ہے، بس آپ کو ایک چیپٹر، فار ایگزامپل ایک چیپٹر ہے نماز کا۔ اب اس میں نماز کی ساری ڈیٹیل ہے۔ اب اس کورس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کی وہ ڈیٹیل سنتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، اللہ رب العزت خود ہی آپ کو نماز کی توفیق عطا فرما دیتے۔ صرف اس ڈیٹیل کو سن کے آپ کا نماز پڑھنے کو خود بہت دل کرے گا تو کیا پڑھیں گے نہیں؟ بھوک لگی ہو تو ہم کھانا نہیں کھاتے، تو نماز کا دل کرے گا تو ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے، ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کوئی عمل ایسا ہے میرا جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے۔ تو اس کورس کے بیسک جو سارے چیپٹرز ہیں ان میں پہلے 5 چیپٹرز میں ہی الحمدللہ اکثر لوگوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ چینج اور لائف کورس کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور دوسرا
میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کرتے ہیں، کیونکہ چینج آف لائف کورس کے ساتھ یہ جو وظائف ہیں، ان وظائف میں 3 احادیث مبارکہ کو لیا گیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا، سخت امر پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے۔ اب دیکھیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، اور ہم مانگے اللہ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، دنیا جن کے لیے بنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ آدم علیہ السلام فرمایا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا کا نظام ہی نہ بناتا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہیں جو چاہو مانگ لو، اور ہم یقین کے ساتھ مانگیں ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ وظیفے کرتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر ضرور کوئی وجہ ہے۔ اب اس کے لیے چینج آف لائف کورس ہے، ضرور کیجیے، لازمی کیجیے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں تو چینج آف لائف کورس کرتے ہوئے میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کر لیں۔ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر کہیں گے الحمدللہ وہ سکون ملا ہے جو آج سے پہلے عرصہ ہو گیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ عمل کی ترتیب میں یہ 2 چیزیں تھیں اور بیسک ہدایات میں نے عرض کر دی۔ اب جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب عرض کرتا چلوں۔ رمضان المبارک کے جمعہ کے اور بھی کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے محسوس نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن ہی مانگیں، صبح مانگیں، دوپہر مانگیں، شام مانگیں۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ چیزیں محسوس نہ کریں، جب چاہے مانگیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو وظائف ہے نا یہ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، مختلف ناموں سے پکارنا۔ اللہ کو کون سا پکارنا پسند ہے؟ جیسے اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے نا، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ پاک کو پکارنا کوئی پسند آ جائے، اللہ پاک مسئلہ حل فرما دے۔ اب اس کے لیے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں آپ نے، اگر محسوس عام ہے تو پھر یہ نہیں پڑھنے۔ ایک حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مصلی پر قبلہ رو بیٹھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، اللہ پاک کے 2 اسماء مبارکہ یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم صفاتی نام اور یا اللہ ذاتی نام ہے، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے اس کو 3 دفعہ کم از کم پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ 3 دفعہ سے زیادہ مرتبہ یا رحیم یا اللہ جل جلالہ پڑھتے جائیے، تب تک جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلے، آپ کے دل کی فیلنگز بدلیں، مزہ آنے لگے آپ کو ذکر میں، تو وہ قبولیت کا وقت ہے۔ پھر آپ درود پاک پڑھیے کم از کم 70 مرتبہ، کم از کم 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہو مانگ لو۔ اب مانگ لیجئے اللہ سے، انشاءاللہ وہ سب ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمل کی اجازت، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔